بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک نوجوان تھا، سارا دن گھر میں خود کو دیکھتا رہتا۔ محلے کی لڑکیاں مجھ پر جان دیتی تھی، لیکن ماں کبھی بھی مجھے ان کے نزدیک نہیں جانے دیتی تھی۔ لیکن جب میں بڑا ہوا تو یونیورسٹی جانا پڑا تو ماں نے کہا تھا، باہر کسی بھی حالت میں کبھی بھی شیشہ مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ میں نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا تھا، لیکن ماں نے اپنی قسم دی تو میں مجبور ہو گیا۔ اب میں یونیورسٹی جانے لگا، وہاں سب لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن میں چپ تھا۔ وہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی تو میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا، لیکن وہ اونچی اونچی ہنسنے لگی اور کہا کہ کبھی شکل دیکھی ہے خود کی۔ اس کی باتوں پر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں روتا ہوا یونیورسٹی کے واش روم میں گھس گیا اور وہاں اپنا چہرہ دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام علی ہے اور میں 35 سال کا ہوں۔ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور میری زندگی اب تک بہت اتراؤ چڑھاؤ دیکھتے ہوئے نکلی ہے، اور وہ سب اتراؤ چڑھاؤ میرا قصور بھی نہیں تھا بلکہ قدرت کا کام تھا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو تب سے اپنے گھر میں قید دیکھا تھا۔ گھر میں صرف اماں تھی جو میرا اکلوتا رشتہ تھی، نہ گھر میں کسی کا آنا جانا تھا اور نہ میں کسی سے ملتا تھا۔ اسی صورت حال میں میں بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ امی مجھے گھر میں پڑھاتی تھی، سو میں نے پرائیویٹ ہی پیپرز دینا شروع کیے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ میں نے FA کر لیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میرے نمبر بہت اچھے آئے تھے۔ پورے محلے کے بچوں سے زیادہ نمبر لینے والا میں تھا۔ میری آنکھوں میں ہزاروں خواب جگمگانے لگے تھے اور میں سوچتا تھا کہ اب میں دنیا تسخیر کر لوں گا۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا، کیونکہ محلے کی سب لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں اور بہت خوش دلی سے مجھ سے بات بھی کرتی تھی، جبکہ محلے کے باقی لڑکے مجھے حسرت سے دیکھتے تھے کہ اس پر کتنی نوازشیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں پیارا ہوں، اس لیے وہ لڑکیاں مجھ میں دلچسپی رکھتی ہیں، کیونکہ میرا رنگ بے حد سفید تھا۔ البتہ اپنا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ سننے میں حقیقت سے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے خود کی شکل نہ دیکھی ہو، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آئینہ نہیں تھا، نہ ہی میں کسی اسکول یا اکیڈمی گیا تھا جہاں اپنی شکل دیکھتا، نہ میرا محلے میں آنا جانا تھا اور نہ ہی کبھی کسی دکان پر سودا لینے گیا تھا۔ بس جب دھوپ میں بیٹھتے تب محلے والوں سے دو چار باتیں ہو جاتی، وہ بھی امی کے سامنے، اور بس یہی میری زندگی تھی۔ اور میں اس سب سے تنگ بھی آ چکا تھا، کیونکہ اپنی کھڑکی سے باقی سب کو گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھنا، آپس میں باتیں کرتے اور خوش دیکھنا مجھے بہت چبھتا تھا کہ آخر میری زندگی میں یہ تاریکیاں کیوں تھیں۔ مجھے اپنے اندر سے اب گھن آنے لگی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہے، وہ میری زندگی کو اجیرن کرنا کیوں چاہتی ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کیا وہ میری سگی ماں ہے، کیونکہ سگی مائیں تو بچوں کو سر اٹھا کر چلنا سکھاتی ہیں، اور ایک میری ماں تھی جو مجھے سر اٹھانا بھی نہیں سکھا پائی تھی۔ خود وہ نوکری کرتی تھی اور ہمارا گھر چلتا تھا۔ ان کی جاب بھی اچھی تھی، اس لیے مجھے کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ گھر کا ماحول اچھا تھا، ہر سہولت تھی، اور تو اور TV بھی لگا ہوا تھا، لیکن ان سب سہولتوں کے باوجود مجھے زندگی بوجھ لگتی تھی۔ انٹر ہوا تو میں خوش تھا کہ اب میں یونیورسٹی جاؤں گا اور نئے لوگوں سے ملوں گا، اپنی دنیا کو رنگین بناؤں گا۔ لیکن میرے ہوائی محل کو زرق تب لگی جب اماں نے میری یونیورسٹی پر منع کر دیا اور کہا کہ پرائیویٹ BSc کر لو، اور کرنا ہو تو آگے MSc بھی گھر میں پرائیویٹ ہی کرنا۔ میں نے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نمبر بھی اچھے تھے، لیکن اماں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں تمہیں یونیورسٹی بھیج سکوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اماں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، اس کے پاس کافی جمع پونجی تھی جو اس نے میرے مستقبل کے لیے کر رکھی تھی۔ میں اس وقت تو چپ کر گیا، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا
کہ یہ آخری موقع ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ لے لوں اور خود کے لیے لڑ پڑوں۔ اور پھر میں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اماں میری ترلے کرتی رہی کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن میں نہ مانا، اور آخر کار اماں کو ہی میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میں خوش تھا، میں نے اپنے لیے کیسے سٹینڈ لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ میری زندگی کا سب سے دکھ بھرا فیصلہ ہونے والا تھا، جس نے میری حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ جس دن یونیورسٹی جانا تھا، اس رات اماں میرے پاس آئی اور بولی کہ میں نے تیری ضد مان لی ہے بیٹا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو خود کو شیشے میں کبھی نہیں دیکھے گا، اور آخر دیکھا تو پھر تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اماں یہ باتیں مجھے بس وہم لگی تھی، اور میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات نکال دی، لیکن جب اماں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو میں خاموش ہو گیا۔ اول تو اب مجھے اپنی اماں سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، لیکن وہ میری زندگی کا اکلوتا رشتہ تھا، اس لیے مجھے ان کی قدر بھی تھی، اور میں نے ان کی قسم کھائی اور اگلے دن یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ میرا پہلا دن تھا۔ میں جہاں سے گزر رہا تھا مجھے الگ الگ ریئیکشنز مل رہے تھے۔ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا اور کوئی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ میں کبھی باہر نہیں نکلا تو شاید اس لیے مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور عام لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ مجھے بس خود کو مضبوط رکھنا ہے، اور میں یہ سوچ کر آگے بڑھ گیا، اور مزید دن گزرتے گئے۔ مجھے خود پر بھروسہ تھا اور میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ لوگوں کا ہنسنا مجھے نارمل لگتا تھا۔ اب میری کلاس میں لوگوں سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہونے لگی تھی، اور انہیں لوگوں میں سے ایک عنایا بھی تھی۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی اور اس نے خود میرے سے بات کرنا شروع کر دی۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے اسی وقت پر محبت کا اظہار کر دیتا ہوں تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس لیے میں نے کل سب کے درمیان اس سے محبت کا اظہار کر دیا، اور وہ ایسے ہنسنے لگی جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، اور کہا کہ کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تم ہو کون؟ مجھے پرپوز کرنے والے۔ تم نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا، اس لیے نوٹس وغیرہ لینے کے لیے میں تم سے بات چیت کر لیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر اپنی حدیں پار کر دو، اپنی اوقات میں رہو، ورنہ تم جیسوں کا حال تو ویسے بھی بہت برا ہوتا ہے۔ عنایا کی یہ باتیں میرے دل کو لگی تھی، اور میں روتا ہوا یونیورسٹی کے واش روم میں چلا گیا، اور روتے ہوئے میری نظر شیشے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پہلی دفعہ خود کو شیشے میں دیکھا اور مجھے اپنی حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ میں فوراً گھر چلا گیا۔ اس دن اماں گھر پر تھی۔ مجھے اس وقت دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتی میں نے سوال کیا کہ آپ نے کیوں مجھ سے حقیقت چھپائی؟ میں نے آج تک آپ سے سوال نہیں کیا کہ ہمارا کوئی کیوں نہیں، لیکن آج پوچھوں گی۔ اماں یہ سن کر رونے لگی اور کہا کہ اس لیے یونیورسٹی جانے نہیں دینا چاہتی تھی تمہیں، لیکن اب تم جان گئی ہو تو سن لو۔ میری لو میرج تھی، تمہارے ابا مجھے یونیورسٹی میں ہی پسند آئے تھے۔ میں کلاس کی ٹاپر تھی اور بہت روشن مستقبل تھا، لیکن جب محبت ہوئی تو سب بھول بھال کر میں نے تمہارے ابا کو اپنا ہم سفر بنا لیا اور ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ گھر والے بھی آسانی سے مان گئے کیونکہ دونوں کا تعلق ہی اچھے گھر سے تھا، اور پھر شادی کے 2 ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، اور پھر ٹھیک 9 مہینے بعد تم میری گود میں آئے۔ تمہارا تعلق تیسری جنس سے تھا۔ تمہارے ابا تمہیں ہجڑوں کو دینا چاہتے تھے، لیکن میں ڈٹ گئی کہ میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دوں گی۔ میرے گھر والے بھی مجھے کہتے رہے یہ بچہ تیری زندگی کی ذلت ہوگا، لیکن میں نہ مانی۔ تمہارے ابا نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن تم بچ گئے، اور اس کوشش میں تمہارے منہ پر وہ بڑا سیاہ نما نشان آ گیا جو تم آج دیکھ کر آئے ہو۔ میں تمہیں جب وہاں سے لے کر آ گئی اور طلاق لے لی اور خود نوکری کرنے لگی۔ پہلی دفعہ اسکول میں تمہیں ڈالا تو وہاں بچے تمہارا چہرہ دیکھ کر ہنستے تھے۔ جتنی بھی کوشش کرتی کہ تمہارے چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز خود تمہاری شخصیت کا بتاتا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں گھر پر رکھا۔ محلے میں بھی سب تم سے چسکے لینے کے لیے بات بھی کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ تمہیں سب سے دور رکھا۔
امی یہ کہہ کر رونے لگی اور میں ان کے قدموں میں گر گیا کہ میں نے اس سے کس قدر نفرت کرنے لگا تھا، اور وہ تو میرے لیے اس حد تک گزر گئی تھی۔ آخر کوئی اتنے بڑے ظرف کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں دنیا دیکھ چکا ہوں، ہر کوئی ماں نہیں ہوتا، اور پھر میں گھر بیٹھ گیا اور گھر رہ کر پڑھائی کرنے لگا۔ میرے پاس اب موبائل، لیپ ٹاپ کی سہولت بھی آ گئی تھی، اور میں نے فری لانسنگ شروع کر دی اور اس سے کمانے لگا۔ آج مجھے یہ کام کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور یہ کاروبار میری ذہانت کے بل بوتے پر پروان چڑھ گیا۔ میں نے ان پیسوں سے ایک یتیم خانہ کھلوایا ہے، اور وہاں اپنے ہی جیسے بچوں کی بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ سوسائٹی ہمیں انسان قبول کر لے اور ہمیں حقوق بے شک نہ دے، لیکن کم سے کم ہماری عزت شروع کر دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔